نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 86 سے لے کر 91 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام سچا اور برحق دین ہے، اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین پسند کرے گا ہرگز قبول، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اب دین اسلام کی طرف ہدایت کس کو ملے گی اور کون اس سے محروم رہے گا، وہ آج کے سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا جو آدمی ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جائے انہیں کہاں ہدایت ملی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو یہ اللہ کا سچا رسول ہے اور پھر محض دنیاوی مفاد کے لیے سچے نبی کا انکار کرے، اس سے مراد خاص کر وہ یہود ہیں جن کا ذکر ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہم تو تیرے آخری نبی پر ایمان لانے والے ہیں، اے اللہ ہمیں کامیابیاں دے، فتح دے۔ وہ نبی جب آیا جسے انہوں نے پہچان لیا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو پھر اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے گا اللہ، قوماً ایسی قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان کے بعد کیا کر دیا جی؟ کفر کیا، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جان کر پھر کفر کیا، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آئے، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم
ایسے لوگوں کا بدلہ اور جزا کیا ہے؟ ان لوگوں کی جزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اور یہ ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا عذاب، معاف کرنا تو دور کی بات ہے، عذاب ان سے کم بھی نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے عذاب سے سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، ایک صورت ہے الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ توبہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، بڑے سے بڑا مجرم بھی جب سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار، حتیٰ کہ کفر کرنے والا، حتیٰ کہ شرک کرنے والا، جب سچے دل سے معافی مانگ لے تو رب اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب بھی اللہ سے معافی مانگو تو کامل یقین کے ساتھ مانگو کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کر دے گا، شک کے ساتھ نہیں، پتہ نہیں معاف ہوا یا نہیں ہوا۔ بھئی تم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، تو فرمایا سچی بات یہ ہے، رحمۃ اللہ صاحب ادھر آیا جی، فرمایا سچی بات یہ ہے جو کامل یقین کے ساتھ، پورے پختہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو رب اس کو ضرور معاف فرما دے گا۔ رب کا جو وعدہ ہے فإن اللہ غفور الرحیم، جو معافی مانگے گا رب اس کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اس پہ وہ مثال کئی دفعہ آپ کو سنائی کہ ایک آدمی سے غلطی ہوئی، مثال کے طور پہ رحمت اللہ صاحب بیٹھنے لگے، میں نے ایسے کیا میرا ہاتھ ان کو نہیں لگ گیا، تو میں نے کہا جی معاف کر، جی معاف ہو گیا جی۔ پھر شام کو ملے میں نے پھر کہا وہ جو کل آپ کو دن کو نقص وہ کو نہیں لگی تھی نا، مجھے معاف کر، کہا جی وہ معاف ہو گئی۔ اگلے دن مجھے پھر ملاقات ہوئی، میں نے کہا ایک منٹ رکو جی، وہ جی آپ سے معافی مانگنی ہے، جو کہا یار مولوی صاحب تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے، تو ہو گئی ہے نا معافی، اب پھر کیا بار بار؟ جب ایک انسان سے میں معذرت کرتا ہوں وہ مجھے معاف کر دیتا ہے تو رحمان سے معافی مانگوں گا تو وہ معاف نہیں کرے گا؟ فرمایا معافی مانگو، یقین سے مانگو، میں نے رب سے معافی مانگی ہے، میرے رب نے مجھے ضرور معاف کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہے ہیں، جو توبہ کرے، اصلاح کرے، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ گار بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس پہ ستاری کی چادر ڈالیں گے۔ ستاری کی چادر کا مطلب یہ ہے کہ باقی عام لوگوں کے سامنے اللہ نہیں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا سوال کریں گے کہ وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ پھر رب پوچھیں گے میرے بندے تجھے یاد ہے تو نے دنیا میں فلاں گناہ کیا تھا؟ بندہ تو لرز جائے گا، یا اللہ جی بالکل کیا تھا۔ فرمایا فلاں دن بھی کیا تھا، وہ بھی یاد ہے؟ جی وہ بھی یاد ہے۔ اب وہ کانپنا شروع ہو جائے گا اور کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ابھی گیا، کیونکہ اس سے ڈر لگ گیا کہ ابھی تو میں پکڑا گیا، یہ تو 2-3 گناہ اللہ نے گنوائے ہیں، میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے گناہ تو کیے ہیں لیکن تو توبہ بھی تو کرتا رہا نا، استغفار بھی تو کرتا رہا نا۔ پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں توبہ کی برکت سے نیکیاں عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر آپ مسکرا دیے۔ حضور مسکرا کر فرمانے لگے بندہ پہلے تو ڈر رہا تھا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، میرے گناہ گنے جا رہے ہیں، جب دیکھا کہ گناہوں کے بدلے میں رب نے نیکیاں دی ہیں تو عرض کرتا ہے یا اللہ یہ تو آپ نے صرف 3-4 گناہ گنوائے ہیں، گناہ تو میں نے اور بھی بڑے کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے پتہ ہے تیرے گناہ بہت ہیں، مزید تجھے پریشان اور شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، جا ہر وہ گناہ جس پر تو نے توبہ کی ہے میں نے اس کے بدلے میں تجھے نیکی عطا فرمائی ہے۔
میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو فرمایا جو توبہ کرے، اصلاح کرے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ اللہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان یہودیوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر کفر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر پہچان کر پھر بھی کفر کیا تھا۔ اتنے بڑے ضدی اور اتنے بڑے اللہ کے باغی، قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ کفر کرتے جا رہے ہیں۔ رب کہتا ہے وہ بھی توبہ کرے تو میں معاف کر دوں گا، گناہ گاروں کو میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ ہاں، ان الذین کفروا، معافی کس کے لیے نہیں ہے وہ بھی سنو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان کے بعد اللہ نے ایمان کی توفیق دی، وہ بد نصیب پھر کفر میں چلے گئے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے۔ کفر میں بڑھنا یہ ہے، فرمایا کفر کے 4 درجے۔ کتنے درجے بولو؟ پہلا درجہ ہے ریب، ریب کا معنی شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں اللہ نے کہا شک نہیں کرنا، شک سے کفر شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اگر اس میں شک پڑ گیا سمجھو کفر کا راستہ کھل گیا۔ تو کفر شروع ہوتا ہے شک سے، پہلا درجہ ریب، شک۔ دوسرا درجہ ضلال، ضلالت کا معنی گمراہی، جب شک کرو گے تو گمراہی میں جا پڑو گے۔ تیسرا درجہ جدال، جب گمراہی زیادہ ہوگی تو پھر جھگڑے شروع ہوں گے، جیسے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے جھگڑے کیے، پتھر مارے، شہروں سے نکالا، اور ہر دور کے اندر اہل حق کے ساتھ لوگ یہ ظلم کرتے آئے ہیں۔ تو یہ ہے کفر کا تیسرا درجہ، جدال۔ جب جدال حد سے بڑھتا ہے پھر چوتھا درجہ ہے مہر جباریت، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر مار دیتے ہیں کفر کی، اور ایمان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے ان سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ وہ ہے کفر میں زیادتی کہ حد سے بڑھ گئے اور اتنے دل سیاہ ہو گئے کہ ان کے دلوں پر کفر کی مہریں لگ گئی۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان، ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں ہی ترقی کرتے رہے، ایمان کی طرف پلٹ کے نہ آئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی، انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ اصل گمراہ ہیں جو کفر میں بڑھتے چلے گئے اور توبہ کی طرف انہیں توفیق نہ ہوئی۔ اور آخری بات، اور اگر کوئی بغیر توبہ کے کفر پر مر گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اگر کوئی بغیر توبہ کے کفر پر مر گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج دنیا میں مجھے ہر چیز کی قیمت کا پتہ ہے، یہ گھڑی میری جو ہے یہ جناب 5,000 کی ہے، یہ جوتا میرا 2,000 کا ہے، یہ کپڑے میرے اتنے ہزار کے ہیں، یہ مکان میرا اتنے کا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، قیمت کا پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو ایمان کی قیمت کا نہیں پتہ۔ ایمان کتنا قیمتی ہے نہیں پتہ، 500 روپے کی خاطر جھوٹی قسم اٹھا کے ایمان کا سودا کر رہا ہے، 1,000 روپے کی خاطر جھوٹی قسم اٹھا کے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت میں ایمان کی قیمت کو بتایا جی، سنیے ذرا ایمان کی قیمت۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی ایمان ان کے پاس نہیں تھا، بغیر ایمان کے موت آ گئی، تو قیمت کیسے لگے گی قیامت کے دن؟ سنو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ہرگز قبول نہ ہوگی ان میں کسی ایک شخص سے زمین کا سونے سے بھر جانا۔ یہ جو پوری زمین ہے، ہم میں سے کسی نے پوری زمین دیکھی ہے جی؟ میں نے خیال کہ ادھے بندے تو دیکھ کے آئے بیٹھے، دیکھی ہم نے کسی پوری زمین دیکھی ہم میں سے کسی نے؟ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پوری زمین کو بھر دو سونے سے، سونے کا ریٹ پوچھو نا، 1 تولہ لینے جاؤ تو بندے چکرا کے گر جانا۔ اللہ فرماتے ہیں پوری زمین سونے سے بھر جائے، اور اتنا بڑا سونا کوئی پیش کرے کہ یا اللہ ایمان نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہاں ایمان اور کہاں یہ سونا؟ اس دن پتہ چلے گا کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ 100 روپے کی خاطر جھوٹی قسمیں کھانا، 100 روپے کی خاطر ایمان کا سودا کرنا۔ ایک غیر مسلم آیا، ختم نبوت کا منکر آیا،
کرونا کے دنوں میں اس نے 2 ٹائم آٹے کے توڑے دیے جناب، اور کہا اندراج ہمارے ساتھ کروا لو تو آٹا ہم آپ کو دیں گے۔ ایک تھیلی جناب آٹے کی دی اور سودا کر گئے، ایمان کا چلے گئے۔ اللہ فرماتے کتنے نادان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی قیمتی چیز کا سودا کر رہے ہو اور 2000 روپے میں کر رہے ہو، کتنی قیمتی چیز کا سودا کر رہے ہو اور 6000 میں کر رہے ہو۔ ارے یہاں تو پوری کائنات سونے سے بھر جائے، ایمان کی قیمت پھر بھی نہیں ہوتی۔ سمجھو ایمان کتنا قیمتی چیز ہے۔ فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، پوری دھرتی سونے سے بھر جائے، ایمان کی قیمت پھر بھی نہیں بن سکتی۔ وَلَا وِفْتَدَا بِهِ، اگر کوئی فدیے میں دے نہیں قبول کیا جائے، کوئی فدیے میں دے، بدلے میں دے، ایمان کے بدلے میں اتنا بڑا معاوضہ بھی دینا چاہے، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں مفت میں ایمان دیا، سب کو الحمدللہ۔ اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اللہ موت کے وقت بھی ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہی اپنے سامنے پیشگی نصیب فرمائے۔ اولئک لہم عذاب علیم، جس کے پاس اتنا بڑا سونا تو ہے لیکن ایمان نہیں، اس کے لیے نجات نہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کے غلام ہیں اور مالی طور پہ کچھ پوزیشن نہیں ہے، بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بلال کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آج تو خوشی میں آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا کس خوشی میں؟ کہا میں کہا تو شکر ہے میرے ربا، ایمان تو نے اپنے اختیار میں رکھا تھا، ورنہ مجھ جیسے غریب کو کون دیتا ایمان؟ اتنا قیمتی ایمان تو نے مجھے دیا ہے، اور بڑے بڑے محروم رہ گئے ہیں، تو ایمان جس کو اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے بڑی اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی دی کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے، حق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھ گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ اصل گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان کے کسی ایک سے زمین کا سونے سے بھر جانا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ فدیے میں بدلے میں اس کو دے، اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔